اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ اپنے مبارک دین کے اندر رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے، اسی کا نام دین ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میں اور آپ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان تھے، کیا کرتے ہیں؟ بولو تو، کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان کہتے ہیں۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہم سے کلمہ کیا چاہتا ہے؟ کلمہ یہ چاہتا ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، یعنی عبادت کے لائق، بندی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ، اور سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، غیر بھی پڑھتے ہیں، پڑھتی میں نہیں پڑھتے۔ اسے دل سے اقرار کرنا، دل کے زبان سے اسے کیا کرنا؟ اقرار کرنا، دل کے زبان سے یقین مان لینا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں وہ 100% ناکامیابی ہے۔ اس کا یقین ہمارے اندر ہے۔ جس چیز کا یقین ہوگا اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، جس چیز کا یقین ہوگا اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ آج ہمارے اندر اللہ سے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے، ہمارے نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے، تو عمل کرنا آج مشکل ہے نا؟ کون سا عمل کرتے ہیں تو کون سا چھوڑتے ہیں؟ دل چاہا تو کرتے ہیں، دل نہیں چاہا تو چھوڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان کو 11 یا 13 سال مسلسل محنت کی۔ کیسی نبی کی اتباع کرنے والے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر کوئی صحابی کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جو ہے مسجد کے باہر سے جو ہے دیوار کے پار سے لکڑی کا بھارا لے کر جا رہے تھے، جیسا ان کے کانوں کے اندر بھائی بیٹھ جاؤ کی آواز سنائی دی، وہ بھارا لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ کیا کرے گی؟ کئی گھنٹے سے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں جو رکے تھے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا ہے، آپ تو مسجد کے باہر ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور میں ان کی بات کو اطاعت نہ کروں تو میری اس میں کیا مجال ہے؟ ایسی اطاعت کرنے والا۔ آج اللہ کے نبی حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں، بھائی نماز پڑھو تو دین پر چلو، اللہ دونوں جہاں کی کامیابی دیں، پڑھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، سراسری ہو رہے ہیں، یقین ہی نہیں ہے ان کے باتوں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایمان جو ہے وہ 3 سطح کا ہے، ایک فرشتوں والا ایمان ہے، وہ ایک ہی سطح کا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے، جنت اور جہنم سامنے ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگی ہے۔ دوسرا جو ایمان ہے وہ نبیوں والا ایمان ہے، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال کر جو ہے ان کے ایمان کے اندر ترقی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایمان کے اندر ترقی کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، یہ ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان بڑھتا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ اگر ایمان کی محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو ایمان گھٹتا ہوا۔ فرمایا ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہمیں بول رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ایمان والے ہیں، بول رہے نہیں بول رہے، ہمیں ایمان والے ہیں بول رہے ہیں، لیکن ایمان کی بھی ایک علامت ہونا نہیں، اس کی دلیل ہونا نہیں ہونا۔ ابھی کون سی بھی چیز کی جو ہے بھئی میں اسے پیسے دیا تھا، بلا جو ہے اس سے جو ہے تجارت کیا تھا، تو اگر وہ مکر گیا تو پوچھتی نہیں دلیل کیا ہے بھئی، کیا کاغذ کر لیے کہ کسی گواہ بنائے، ہونا نہیں ہونا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ نیک عمل اسے خوش کرے اور گناہوں پر اس کا دل ڈر جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیا ہے بھی؟
کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ گناہوں پر کتنا ہمارا دل ڈر رہا ہے اور نیکی کرنے پر ہمارا دل کتنا آمادہ کر رہا ہے۔ سوچنا نہیں سوچنا، ہمیں ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو مطمئن ہے، ہمیں ہمارے ایمان کو، چلو بھائی فاسٹ ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، روزے جتنے ہو سکے اتنے رکھ رہے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیشہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کے اندر جو ہے متفکر رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ 24 گھنٹے۔ ایک صحابی گھر کو آئے، آ کر جو ہے بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے، ہنسی مذاق میں لگ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے نکلے، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کتنی دیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ کتنی دیر؟ تھوڑی دیر بیوی بچے میں میرے کو ہنسی مذاق میں لگ گئے۔ جب مسجد کو نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے ہوئے، تو نعوذ باللہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بڑے درجے کے صحابی ہیں، اپنے آپ کو منافق کہنے لگے۔ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ زبان سے تو بولتے ہیں، خود عمل کے اندر اس کے اندر جاننے لگے، ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ پکا یقین نہیں رہتا، اسے منافق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا ہم کو، صرف دیکھا دیکھی چولہا پھوکی۔ اب ہمارا جو ایسا کرا، اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے۔ کون کرنے والے کرنے لگے تو ان کو دیکھ کو کرنے لگے، یقین کے ساتھ نہیں کرنے لگے۔ اگر یقین کے ساتھ کرنا ہو رہا ہے تو مستقل عمل کرتے آدمی کیا کرتے ہیں جی؟ کون کریں گے چھوڑیں گے، پہ خود کرتے، اپنے ذات کو سامنے رکھو، یقین کے ساتھ اگر کر رہے تو میری ذمہ داری ہے کہ وہ کرنے لگے تو ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، تو کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو گیا۔ جب دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر مسجد نبی کے اندر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں، جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہوتی ہے، قیامت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جو ہے جب مسجد سے جب ہمیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں گھروں کو جانے کے بعد کیا ہے، ہمیں بیوی بچوں میں، دنیا کی باتوں میں مشغول ہو کر ہنسی مذاق میں لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ، اگر جو میرے مجلس میں تم ہوتے ہیں وہ کیفیت اگر تمہاری ہر وقت ہوتی تو بستروں پر فرشتے تمہیں مصافحہ کریں۔ کیا کریں گے؟ بستروں پر فرشتے مصافحہ کریں گے، راستہ جب چلنے لگیں گے راستے میں بھی تمہارا فرشتے مصافحہ کریں۔ اتنا اعمال کرنے کے بعد بھی انہوں ڈرتے تھے، آج ہمیں کیا بھی نہیں کر رہے تو بھی ہمیں ڈر نہیں، کیا بھی ہمیں نہیں کر رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پورا کا پورا جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگا، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ فرض سمجھیے میں میرے بھائی بزرگ دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب دعوت دیے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ لیے تو پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا کیا کام ہے؟ کلمہ پڑھنے کے ساتھ کیا پوچھنے لگے؟ اب میرا کیا کام ہے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو میرا کام ہے وہ تمہارا ہے۔ کیا کام؟ دعوت دینا، لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینا۔ میرے بھائی، نماز پڑھنے پر گناہ، نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرے تو بھی گناہ ہے، اسی طرح دین کا کام چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دین کا کام چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ لگے، اسی لیے ہمیں جو ہے یہ آخری نبی کی آخری امتی ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ دین کا کام ہم سب کے کندھے کو سونپا گیا ہے۔ دین کا کام کرنا فرض ہے، یہ بھی جیسا نماز فرض ہے ایسا دین کا کام کرنا فرض ہے۔ اپنے آپ کو محتاج بنا کر، چھوٹا بنا کر اس کام میں لگے رہیں گے، اللہ جو ہے اسے بھی ہدایت دے گا، سامنے والے کو بھی ہدایت۔ یہ آخری بات بول کر ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قیامت کے دن پورے لوگ جنت میں جائیں گے، اگر اکلا بھی جنت میں جائے گا تو اسی کے بارے میں ہم نہ پوچھو، مجھے پوچھو گے اس کے بارے، آپ کو بھی ہوگی، ہر انسان کو ہوگی۔
पूरे लोग जन्नत में जाएंगे, एकला भी जन्नत में जाएगा, उसके बारे में पूछोगी। और पूरे लोग जन्नत में जाएंगे, एकला भी जन्नत में जाएगा, उन पूरे लोगों के बारे में हमारी पकड़ है। क़यामत के दिन अल्लाह पूछे तो फरमाया कि तुम्हें रहबर बनाकर भेजा गया है। क्या बनाकर भेजा अल्लाह ताला? हाँ, उम्मत को जो है सीधे रास्ते पर लाना, खुद भी अमल करना, दूसरों को भी उस पर अमल करने लगाने की कोशिशें, मेहनतें करना। इसके लिए जो है अपने पूरा जान माल वक्त लगाकर जो है सहाबा दीन की मेहनत करें तो मैं और आप मुसलमान क्या हैं जी? उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी की वजह से हमें मुसलमान हैं। अगर उन्होंने वहाँ से मेहनत कर कर हिजरत कर कर ना आते तो मैं और आप जो है मुसलमान नहीं नजर आते। ये उनकी कुर्बानी है। क़यामत के दिन सहाबा, उनकी औरतें, उनके बच्चे हमारा दामन पकड़कर, हमारा कॉलर पकड़कर पूछेंगे, इस दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे अब्बू, हमारे अम्मी, हमारे भाई, हमारे दादा जो है हम ना छोड़ कर चले गए, हमारे वतन को छोड़कर। हमें मासूम थे, बच्चे थे, हमारा कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया, छोड़कर जो है तुम तक दीन को पहुंचाया, लेकिन तुम्हारे सामने अल्लाह का दीन मिट रहा था, तुमने क्या किया? तो क्या जवाब देंगे बोलोगे? है कोई जवाब है? अल्लाह के पास गिलवे शिकायत नहीं चलेगी, अल्लाह को रहम नहीं आएगा। क्योंकि इसीलिए अल्लाह ने, अल्लाह की जो है हम पर रहम है, करम है कि अल्लाह का एक एहसान है कि ऐसे के गुजरे ज़माने के अंदर जो अल्लाह ने काम शुरू कर कर जो है बड़ा एहसान किया है। इस काम के अंदर लगे रहेंगे, इसी के अंदर हमारी नजात। अगर इस काम को हट कर ज़िंदगी गुजारेंगे, उसी के अंदर जो है नजात नहीं है। इसके लिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जान माल वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे तो हमारा ईमान भी बनेगा, अमल भी बनेगा, हमारी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी, कब्र बनेगी। बहुत बड़ा मसला है कब्र का। वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ दिल बहलाने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ बैटरी लगाने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ जो है तकिया लगाने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा हाल क्या है पूछने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ हमारे अमाल और हम हों। अच्छे अमाल करेंगे तो हमारे लिए जन्नत है, अगर बुरे अमाल कर कर चले जाएंगे हमारे लिए जन्नत। कब्र से शुरू है हमारा, क्या है? कब्र से शुरू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर जो आज़ाब होता है, अगर जो मुझे मालूम होता है, मैं देख रहा हूँ, अगर ये तुम ना मालूम होता तो तुम्हें किसी मुर्दे को कब्रिस्तान में नहीं दफनाते कभी। क्या बोल रहे हैं? मामूली बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अगर कब्र में जो आज़ाब होने लगे वो मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूँ, अगर तुम ना वो मालूम होता था, तुम ना समझ में आता था तो तुम्हें किसी मुर्दे को कब्र में नहीं दफनाते थे। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं, पत्थर की लकीर रह सकता, उनके बाद में कोई शक नहीं। तो इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहले कब्र का मसला है, हशर का मसला है। इसी की तैयारी के लिए मुझे और आपको अल्लाह ने भेजा है, वो तैयारी दुनिया में रहते हुए करना। इसके लिए अपने जान माल वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना है। अभी जो है साथी निकले हैं 3 दिन के लिए, कुछ साथी निकले हैं और मस्तूरात में जो है इरादा नियतें कर चुके हैं। साथी कई दिनों से जो है निकलने का इरादा था, नहीं निकल सके कोई तकाजे की वजह से। इसके लिए आप दिल जो है जमातें बनने लगी, इसके लिए अपने आप को पेश करें। बताए वे साथी कौन?